Today we discuss about the scalability of parallel systems اور جو objectives ہم اچیو کرنا چاہیں گے وہ آپ کے پاس آئے گا کہ جو گرینولیرٹی ہے اس کی افیکٹ کیا ہوا کرتا ہے پرفارمنس کے اوپر، اور جو اسکیلیبلٹی آف پیرلل سسٹمز ہے اس کو ہم تھوڑا سا انٹروڈیوس کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور جو اسکیلنگ کریکٹرسٹکس ہیں بیسیکلی ان سے بھی ہم فیملیرائز ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گرینولیرٹی کو یوز کرتے ہیں تو اس صورت میں اس کا پرفارمنس کے اوپر کیا افیکٹ ہوا کرتا ہے۔ یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، یہ بیسیکلی ایک لا کے بیس کے اوپر ہی ہے کہ جس سے یہ چیز ڈرائیو کی گئی ہے۔ آفن یوزنگ فیور پروسیسرز امپرووز پرفارمنس آف پیرلل سسٹمز۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہم کچھ میں یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول تک آپ کے پاس وہ اسکیلیبل تو ہوا کرتا ہے، لیکن جب آپ اس میں نمبر آف پروسیسز ایڈ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کی ایفیشنسی یا اس کی پرفارمنس کے اوپر کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا۔ تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس نمبر آف جو پروسیسرز ہیں ان کو کم ہوں تو ان دیٹ کیس آپ پرفارمنس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ کس کیس میں وہ ہم دیکھتے ہیں، using fewer than maximum possible numbers of processing elements to execute a parallel algorithm is called scaling down a parallel system۔ یعنی اب ہم پہلے کیا کرتے تھے، اسکیل اپ کرتے تھے، اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جب پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے اور اگر آپ جو پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو ریڈیوس کرتے ہوئے آپ پرفارمنس کو بہتر گین کر سکتے ہیں، تو ان دیٹ کیس وٹ وی ڈو وی ایکچولی ریڈیوس دا نمبر آف پروسیسنگ ایلیمنٹس ٹو اچیو اے بیٹر پرفارمنس۔ ٹھیک ہے، تو اس فنامنا کو ہم کیا کہیں گے، اسکیلنگ ڈاؤن آف اے پیرلل سسٹم جو ہے ہم اس فنامنا کو کہتے ہیں۔ An eye way of scaling down is to think of each processors in the original case as a virtual processor and to assign virtual processors equally to scale down the processors۔ اب بنیادی طور کے اوپر اس کی جو یعنی ہم نے جو پہلی ایگزامپل دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے 16 ایلیمنٹس کو 16 پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر ایڈ کیا تھا، ابھی آگے چل کے ہم اسی ایگزامپل کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسکیل ڈاؤن کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا، اور ورچولی بیسیکلی ہم وہ جو ویلیوز ہم نے ہر ایک پروسیسنگ ایلیمنٹس کو سیپریٹلی دی تھی وہ فزیکلی تو ایک ہی ہے، لیکن ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ورچوئل پروسیسرز کنسیڈر کرتے ہوئے ان کو وہاں پہ دیتے ہیں اور وہاں پہ لوکلی ان کو کیا کریں گے، ایڈ کرتے ہیں۔ آگے جا کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ Since the number of processing elements decreases by a factor of n by p, the computation at each processing elements increases by a factor of n by p۔ اب جب ہم نے نمبر آف پروسیسرز کو ریڈیوس کیا تو ریڈیوس کرتے ہوئے آپ کے پاس کیا آ جائے گا، ایک ریشو آ جائے گی۔ پہلے آپ کے پاس جو نمبر آف ایلیمنٹس اور نمبر آف پروسیسرز جو ہیں وہ کیا تھے، سیم تھے۔ اب جب ہم نے ریڈیوس کیا تو وہ ایک سرٹن ریشو سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا، جتنے پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں تو جو n ویلیو ہے جن کو بیسیکلی آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی، اس میں ریڈیوس ہوئے گی۔ تو جو ہر پروسیسنگ ایلیمنٹس کے آپ کے اوپر جو آئے گی ریڈیوس ہونے کے بعد وہ بیسیکلی n بائی پی جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گی۔ یہ آگے ہمیں اسی ایگزامپل کے اندر یہ ساری چیزیں ہم کلیئر کرتے ہیں۔ The communication cost should not increase by this factor since some of the virtual processors assigned to a physical processors might talk to each other۔ کیونکہ کچھ جو ہیں وہ لوکل کے اوپر ہی ہیں تو اس صورت میں آپ کی جو کمیونیکیشن کاسٹ ہے وہ بیسیکلی انکریز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سیم جو آپ کے پاس مشین ہے بیسیکلی اسی کے اوپر ہیں اور وہ وہیں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس ایک بنیادی وجہ تھی جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ گرینولیرٹی کی بیس کے اوپر آپ اپنی پرفارمنس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ وہی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ کین وی بلڈ گرینولیرٹی ان دا پریویس ایگزامپلس ان اے کاسٹ آپٹیمل فیشن، یعنی ہم نے جو پہلے ایک دیکھی تھی ایگزامپل جہاں پہ 16 ایلیمنٹس کو دیکھا تھا، تو اب یہاں پہ ہم نے اسکیل ڈاؤن کیا، اسکیل ڈاؤن کرتے ہوئے ہم نے کیا کر دیا، ان کو 4 پروسیسنگ ایلیمنٹس کے اوپر لے کے آئے، یعنی یہاں پہ 16 تھے ان کو ہم نے کیا کر دیا
4 کے اوپر لے کے آئے. 4 کے اوپر لانے سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ جو آپ کے 16 ایلیمنٹس جو تھے ان کو بنیادی طور کے اوپر پی 4 کے اوپر جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس کیا آئے گا 4, یعنی 16 ڈیوائڈیڈ بائی 4 وہ آپ کے پاس کیا آئے گا 4 آئے گا. اٹ مینس کہ n بائی پی نمبر جو ہے وہ لوکلی ایڈ کرے گا. تو ایچ پروسیسنگ ایلیمنٹ لوکلی ایڈز اٹس n بائی پی نمبرز ان ٹائم تھیٹا آف n بائی پی. کیونکہ جب یہ تو آپ کے پاس سیدھی سیدھی سیریل آ گئی نا تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا وہ تھیٹا آف n آپ کے پاس تھیٹا آف n بائی پی آپ کے پاس آ گیا. ایک آپ کے پاس کانسٹنٹ ویلیو ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 0 1 2 3 4 ہر ایک کے پاس کتنے آ گئے 4 ایلیمنٹس آپ کے پاس اپ ٹو جو 16 آپ کے پاس ہے وہ وہاں پہ آ گئے. ہر پروسیسنگ ایلیمنٹس کے پاس کیا ہے 4 ہیں. تو وہ کیا کرے گا لوکلی ایک ایڈ کریں گے اور لوکلی ایڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اب جو 1 ہے وہ 0 کو اپنی ویلیو دے دے گا, 3 جو ہے وہ 2 کو دے گا. اٹ مینس کہ 4 4 کا سم کر دیا. جو اب بی اسٹیٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے لوکل ایلیمنٹس کو فرسٹ ایڈ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے کس کے اوپر اپنے جو بھی نیبرنگ اس کا بن رہا ہے, ٹھیک ہے. دا پی پارشل سمز آن پری پروسیسنگ ایلیمنٹس کین بی ایڈیڈ ان ٹائم تھیٹا آف n بائی پی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کہ کاسٹ آپٹیمل وے آف کمپیوٹنگ دا سم آف 16 نمبرز یوزنگ 4 ایلیمنٹ. کیونکہ آپ کے پاس وہ کیا تھا بیگ تھیٹا آف n تھا نا, اگر آپ اس میں سیریل کے اندر لیں تو یہ اس کے ساتھ کیا ہے آئیڈینٹیکل ہے آپ کے پاس n آف p. یہاں پہ بھی آپ کے پاس ایک ویلیو ہے جیسے n آپ کے پاس ہے تو n بائی پی بھی آپ کے پاس کیا بن رہی ہے ایک ویلیو ہی آپ کے پاس آ رہی ہے. تو یہ اسے چونکہ آئیڈینٹیکل بن رہی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آ گیا ایک کاسٹ آپٹیمل وے آپ کے پاس آ گیا اس میں. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس صورت میں ہم نے ایک جو چونکہ لوکلی بہت ساری چیزیں ایڈ کی تو ہمارے پاس کیا ہو گیا ایک بیٹر پرفارمنس آپ نے گین کر لی. اب یہ چیزیں جو ہے یہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کا امپیکٹ کس طریقے سے ہوا اور کیوں ہم یہ جو ریڈیوس کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے آپ کے پاس ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. دا ایفیشنسی آف اے پیرلل پروگرام کین بی ریٹن ایز, اب جب ہم ایفیشنسی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس ای کہلاتا ہے, وہ آپ کے پاس کیا ہے ایس بائی پی ہے, یا آپ کے پاس جو سیریل کے اندر آپ کے پاس کیا تھا وہ ٹی آف ایس ہے, اور جو پیرلل ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے پی ٹی آف پی انٹو ٹی آف پی ہے. اور یا ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ ای از اکول ٹو 1 اوور 1 پلس ٹی, وہ ہم نے ٹی او دیکھا تھا ڈیوائڈیڈ بائی ٹی ایس, یہ پریویسلی ہم ڈسکس کر بیٹھے ہیں. اب جو ٹوٹل اوور ہیڈ فنکشن ٹی او ہے از این انکریزنگ فنکشن آف پی ہے, ٹھیک ہے. کہ جیسے جیسے آپ کے پاس جو ہے وہ پی بڑھے گا تو اس صورت میں اس کا امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر بھی پڑے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ جو پیرلل پروگرامز کی ہے تو اس میں ہے آپ کے پاس ہے کہ کنسیڈر دا پرابلم آف ایڈنگ نمبرز آن دا پروسیسنگ ایلیمنٹس جو ہم نے دیکھی تھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جو ٹی پی ہے وہ n بائی پی پلس 2 لاگ آف پی ہے. یہ جو ابھی ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی جب ہم نے اس کو کنورٹ کیا, جو ایس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے n بائی پی پلس 2 لاگ آف پی ہے. تو ایفیشنسی ہمارے پاس کیا آ جائے گی 1 ڈیوائڈیڈ بائی 1 پلس 2 پی لاگ آف پی ڈیوائڈیڈ بائی n آپ کے پاس آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایکسپریشنز جو ہیں وہ یوز کیے جا سکتے ہیں کس کے لیے اسپیڈ اپ اور ایفیشنسی کو, ٹھیک ہے, کسی بھی n اور p کے پیئر کے لیے, ٹھیک ہے نا. یعنی n اور p چونکہ وہ آربیٹریری ویلیوز ہیں, کوئی بھی آپ ویلیو دیں گے تو ان کی بیس کے اوپر آپ بیسیکلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ایک کیا اسپیڈ اپ کو اور ایک آپ کیا کر سکتے ہیں ایفیشنسی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ایس آپ کے پاس کا فارمولہ بھی دیا ہوا ہے اور ایفیشنسی کا بیسیکلی ان کے اندر ویلیو پوٹ کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جب آپ اسپیڈ اپ ویریس ان پٹ سائزز جو ہے ان کو آپ پلاٹ کرتے ہیں تو پلاٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ اسپیڈ اپ ورسز دا نمبر آف پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں فار ایڈنگ اے لسٹ آف نمبرز ہے,
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو این آپ کے پاس کیا ہے 64 192 320 512 یہ آپ کے پاس موجود ہے. اور آپ کے پاس جو ہے وہ جو پروسیسنگ ایلیمنٹس بیسیکلی اسی سائٹ کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اسپیڈ اپ ٹینس ٹو سیچوریٹ اینڈ ایفیشنسی ڈراپس ایز اے کنسیکوینس آف امدالز لا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہیں امداللہ، امداللہ آپ کے پاس ہے کیا؟ ٹھیک ہے. بنیادی طور کے اوپر جب آپ گرینویلٹی کو لے کے آ رہے تھے تو اس کی بیس کے اوپر آپ کے پاس کیا تھا کہ جب آپ ان کو ایڈ کرتے ہیں تو ایڈ کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک سرٹن جب آپ لے کے آتے ہیں سیچوریشن کے اوپر تو اس صورت میں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے کہ جب آپ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے اندر جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں وہاں پہ یہ احمدال اللہ کیا کہتا تھا کہ آپ ایک سرٹن نمبر کے بعد جو ہے ٹھیک ہے کہ اسپیڈ اپ آف اے پروگرام یوزنگ ملٹی پروسیسر ان پیرلل کمپیوٹنگ از لمیٹڈ بائی دا ٹائم نیڈیڈ فار اے سیریل فریکشن آف دا پرابلم. احمداللہ نے بنیادی طور کے اوپر کیا ہے یہ 1967 کے اندر اس نے احمدال نے جب یہ پریزنٹ کیا تو اس کا یہ تھا کہ جب بھی آپ ایک پروگرام کو پیرللی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیے کہ وہ سارے کا سارا پیرلل نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ کے پاس سیریل کمپوننٹ ہوگا. سپوز کر لیں ہم اس کو کمپوننٹ کو یا جو ورک لوڈ ہے ہم سپوز کر لیں جو ورک سائز ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈبلیو ورک سائز ہے. تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک کچھ پورشن ایسا ہوگا جو سیریل ہوگا، یعنی جس کو آپ ایک ہی گو میں آپ کریں گے اور اس کو پیرلل اس کو بریک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ایسا کوئی کمپوننٹ موجود ہوگا تو اس کا امپیکٹ آپ کے پیرللزم کے اوپر پڑے گا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹوٹل پیرلل ٹائم ہے جو ٹی پی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس ہم جو سائز ہے جو چونکہ این اوور پی تھا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سپوز کر لیں کہ ڈبلیو مائنس ڈبلیو ایس یعنی جو ٹوٹل آپ کے پاس سائز ہے اس میں سے جو سیریل والا ہے اس کو مائنس کر دیں اور ڈیوائڈڈ بائی پی کریں تو آپ کے پاس جو ہے اور پھر آپ کے پاس جو سیریل کا ایکسیس ہے تو وہ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل آپ کے پاس پیرلل میں اسپیڈ اپ آپ کے پاس جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں امدال لازم میں یہ ہے کہ سپوز ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ورک لوڈ ہے اور اس کا جو 20% آف اے پروگرام ایگزیکیوشن ہے وہ بیسیکلی سیریل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو پیرلل میں آپ کے پاس ہوا وہ ڈبلیو مائنس ڈبلیو ایس ہوا 80% ہوا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کے پاس جو اسپیڈ اپ آپ گین کر رہے ہیں وہ اسپیڈ اپ گین کر رہے ہیں اس صورت میں کیا ہوگا وہ 1 ڈیوائڈیڈ بائی اب جو آپ کے پاس ڈبلیو مائنس ڈبلیو ایس ہے وہ کیا بن جاتا ہے وہ 0.8 بن جاتا ہے ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف پی پلس جو ہے آپ کے پاس 20% جو ہے وہ 0.2 آپ کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم کیونکہ 80% 0.8 ہے 20% 0.2 ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اگر آپ اس کو اس فارمولے کے اندر پٹ کریں تو آپ کے پاس اسپیڈ اپ والے میں تو آپ کے لیے جو ہے وہ یہ چیز جنریٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ اسپیڈ اپ جو ہے اگر آپ کے پاس نمبر آف پی کو آپ ان ایڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈ کرنے سے اگر آپ انفینٹی والی سائڈ کے اوپر بھی لے جائیں تو اس صورت میں اسپیڈ اپ جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پی کو جتنا بڑا کریں گے 0.8 ہے اس مینس کہ ڈیوائڈیڈ بائی پی جب نمبر آف پروسیسر جو ہے وہ زیادہ ہوتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی اس کا امپیکٹ اس ویلیو کو فردر وہ ریڈیوس کرے گا اس میں کہیں پہ ویلیو ایڈ نہیں ہوگی تو پوائنٹ میں وہ فریکشنل سائڈ کے اوپر جا رہا ہے تو جو 20% ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو سیریل والا ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ اس کو نمبر آف پروسیسز کو انکریز کر دیں تو اٹ مینس کہ جو ٹوٹل فیکٹر جس کا امپیکٹ ہوگا وہ سیریل والا 0.2 والا آپ کے پاس رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے امدال نے یہ کیا کہ اگر آپ نمبر آف پروسیسرز کو اب اس ایگزامپل میں 80 اور 20% والی میں یہ تھا کہ اگر آپ ان کے پروسیسرز کو انکریز بھی کر دیں تب بھی آپ کے پاس جو ہے P5 کے اوپر جو ہے وہ یعنی 5 سے زیادہ آپ جو ہے
وہ اسپیڈ اپ نہیں گین کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوا کہ جو پیرلل کمپیوٹنگ ہے از اونلی یوزفل. اب یہ امدالز لا جو ہے وہ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں that امدالز لا implies that the parallel computing is only useful when the number of processors is small or when the problem is perfectly parallel. ٹھیک ہے. اب وہ امبیرسنگلی پیرلل ایک ٹرم ہم یوز کر لیتے ہیں بعض کا. پرفیکٹلی پیرلل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس میں سیریل والا جو پورشن ہے, جو سیریل ایگزیکیوشن ہے, وہ بنیادی طور پہ جتنا ریڈیوس ہوگا اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اوکے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہے بہتر آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کے اس میں ہمارے پاس جو ہے جو یہ اسکیلیبلٹی کے ساتھ تھا, تو اس میں امدال لا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہ پرفارمنس کو نمبر آف پروسیسنگ ایلیمنٹس کو ایڈ کرنے کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک اس نے ڈیفینیشن دی کہ اس صورت میں آپ کوئی امپروومنٹ, کوئی سگنیفیکنٹ امپروومنٹ جو ہے وہ نہیں لے سکتے اگر جو کوڈ کی ریشو ہے جو پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے اگر وہ ریڈیوس ہے, تو ان دیٹ کیس آپ جو تھرو پٹ امپروومنٹ ہے اس اسکیلیبلٹی کے تھرو آپ اتنے نہیں گین سکتے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پرفارمنس ول ناٹ رائز ان دا سیم پروپورشن ایز دا انکریز ان سی پی یو کورز. ٹھیک ہے. Performance gains are limited by the ratio of software processing that must be executed sequentially. یعنی جب آپ وہ سیکوینشل آپ کے پاس جو پورشن ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ آپ کے پاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس امدال لاز کی بیس کے اوپر یہاں پہ یہ جو پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا. کیلکولیٹ کرتے ہوئے بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس ہے N64 ہے آپ کے پاس, پھر آپ کے پاس جو ہے وہ N192 ہے, پھر N320 ہے, پھر N512 ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوا کہ جب آپ ان کو نمبر آف پروسیسرز کو ایڈ کر رہے ہیں تو ایڈ کرنے سے بنیادی طور کے اوپر وہ کوئی اتنا امپیکٹ جو ہے وہ نہیں پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جو ہے جب اس ایفیشنسی کو جو این اینڈ پی کے ساتھ جب آپ نے کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس کچھ ویلیوز آپ کے پاس آ جائیں کہ پی اگر آپ کے پاس سپوز کر لیں 4 ہم نے یوز کیا اور این جو ہے وہ 64 تھا, تو آپ کے پاس جو ایفیشنسی تھی وہ آپ کے پاس کیا آ گئی 0.8 آپ کے پاس آ گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم نے این کو 192 کیا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جو آپ کی پروسیسنگ ایلیمنٹس تھے ان کو ہم نے 8 کر دیا, تو آپ کے پاس جو ایفیشنسی تھی وہ آپ کے پاس 0.8 رہی. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ کے پاس N512 کے اوپر چلے جائیں اور آپ کی جو نمبر آف پروسیسنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو 16 کر دیں, تو تب بھی آپ کے پاس جو ایفیشنسی ہے وہ آپ کے پاس کیا رہ جائے گی, وہ آپ کے پاس 0.8 آپ کے پاس رہ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ جو آپ کے پاس گراف آپ کے پاس شو ہو رہا ہے, تو اس کا اس سے انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ ڈیڈیوس کی. وہ آپ کے پاس جو رزلٹ انہوں نے گین کیا وہ آپ کے پاس یہ تھا کہ یہ جو بیہیویئر ابھی ہم نے ذکر کیا کہ 4 کے اوپر 64 سیم ایفیشنسی دے رہے ہیں جو آپ کے پاس 192 8 کے اوپر دے رہے تھے, یا 512 جو ہے وہ 16 کے اوپر آپ کے پاس دے رہے تھے. اب یہ جو بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے, وہ جیسے جیسے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ٹاسک ہے اس کو لانچ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اور ساتھ میں پروسیسنگ ایلیمنٹس کو بھی انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں, تو ایفیشنسی لیول کو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کانسٹنٹ ویلیو کے اوپر مینٹین کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کے پاس تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایفیشنسی آف دا پیرلل ایگزیکیوشن جو ہے وہ مینٹین کی جا سکتی ہے ایٹ اے کانسٹنٹ ویلیو بائی سائملٹینیسلی انکریزنگ دا نمبر آف پروسیسرز اینڈ دا سائز آف دا پرابلم بینگ سالوڈ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو سسٹمز ہیں ان سسٹمز کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ وہ ہم اسکیلیبل پیرلل سسٹمز کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب آپ اسکیلنگ کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں پیرلل پروگرامز کی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹل اوور ہیڈ فنکشنز ٹی او ہے از اے فنکشن آف بوتھ پرابلمز سائز ٹی ایس اینڈ دا نمبر آف پروسیسنگ ایلیمنٹس پی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. ان مینی کیسز ٹو گرو سب لینئرلی وی ریسپیکٹ with respect to TS. ٹھیک ہے. In such cases, the efficiency increases if the problem size is increased, keeping the number of processing elements constant. ٹھیک ہے. For such systems, we can simultaneously increase the problem size and the number of processors to keep efficiency constant. اب یہاں پہ یہ جو پریویس گراف کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس جب آپ ایک ایفیشنسی کو کانسٹنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان دیٹ کیس دونوں کو یعنی پرابلم سائز کو اور پروسیسنگ ایلیمنٹس کو تو یہ آپ کے پاس ایک لنک بنتا ہے جن کی بیس کے اوپر آپ ان کو دونوں کو انکریز کریں گے ایک سرٹن ریشو کے ساتھ تو آپ اپنی اس ایفیشنسی کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کانسٹنٹ لیول کے اوپر مینٹین کر سکتے ہیں. اب ان سسٹمز کو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں اسکیلیبل پیرلل سسٹم آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑا سا اگر پریویس چلیں تو آپ کے پاس ہے کہ جو کاسٹ آپٹیبل پیرلل سسٹمز ہیں ان کی ایفیشنسی ہم نے کہی تھی کہ وہ آپ کے پاس کیا تھا تھیٹا آف 1 ہے یعنی کانسٹنٹ ہے آپ کے پاس. اسکیلیبلٹی اینڈ کاسٹ آپٹیملٹی آر دیئر فور ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اب وہ کس طریقے سے کہ اسکیلیبل پیرلل سسٹم کین آلویز بی میڈ cost optimal if the number of processing elements and the size of computation are chosen appropriately. ٹھیک ہے. یعنی یہ بیسیکلی جیسے اس گراف کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سرٹن ویلیوز کے ساتھ ایک آپٹیمل ویلیو کے ساتھ ایک اپروپریٹ جو ویلیوز ہیں ان کو اگر آپ لیں تو اس میں آپ بنیادی طور کے اوپر یہ کاسٹ آپٹیمل سولوشن جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں. اب یہ کچھ ہمارے پاس فیچرز تھے. ٹھیک ہے. آگے چل کر ہم کچھ اور چیزیں ہیں جن کو ہم آگے ڈسکس کریں گے.